آج کل فیمنسٹ عورتیں اور ہمارے سیکولر لبرل لوگ جو خواتین کے حقوق کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں مرد کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. مرد کا کھاؤ گی تو سنو گی کس کی؟ پھر مرد کی سنو گی. جس کا کھاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے نا. تو آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں کہہ رہے ہیں عورت کو مرد کا مت کھاؤ، خود پڑھو، خود جاب کرو، تاکہ میاں جب بولے نا چائے بناؤ بولو اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں، تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں کہ تیرے لیے چائے بناؤں. اس کا ہسبینڈ اسے کہے گا چائے بناؤ تو یہ غریب عورت کی طرح مجبور نہیں ہے کہ میں نے نہیں بنائی تو میرا میاں غصہ کرے گا، لڑائیاں ہو کے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. نا 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 نا، یہ کہے گی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، تیرے باپ کے نوکر. ابے منہ سے پھوٹ لو نا جملہ، تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے، چھوڑنا ہے چھوڑ دو، ایسی کی تیسی. تو ہمارا لبرل طبقہ اور فیمنسٹ عورتیں کہتی ہیں یہ ہے آزادی. اور یہ مولوی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، سجدے کی اجازت ہوتی تو میاں کو کہتا، عورت کو کہتا میاں کو سجدہ کرے. یہ الو بنا رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں عورتوں کو، منجن بیچ رہے ہیں عورت کی آزادی، عورت کے حقوق کے نام پہ. یہ ہے آزادی. ایک افلاطون نے کہا کہ خواتین کو جاب دلاؤ، شوہر اگر مر گیا تو بیچاری روڈ پہ آ جاتی ہیں. انگریز کے فیملی پلاننگ نے بیڑا غرق کر دیا. فیملی پلاننگ والے جو ہمارے یہاں نعرے لگا رہے ہیں نا، فیمنسٹ قسم کی عورتیں، ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی یہی چلایا ہوا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے. فطرت نے عورت کے ذمہ کام لگایا اولاد بڑھانا اور مرد کے ذمہ کمانا. جب کوئی کہا کرے نا عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، آپ بولو مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. ہم بھی 1 سال تک بغیر کمائے بیٹھیں گے، جاؤ گورنمنٹ کھلائے ہمیں، وہ کمانے کی مشین ہے. ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں. عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے، مرد کو گھر سے باہر کے لیے بنایا ہے. ایسے ایسے فلسفی آ رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسکالر اور بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے افلاطون اور بقراط یہی ہیں. باتیں بالکل اے ٹو زیڈ غلط ہوتی ہیں ان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی تعلیمات، خدائی تعلیمات کے بغیر اپنی کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ گمراہ ہوئے یہ بھی اسی گمراہ، یہ شراب کباب کی طرف لے جائیں گے آپ کو ان فیوچر. ایک افلاطون نے کہا کہ خواتین کو جاب دلاؤ، شوہر اگر مر گیا تو بیچاری روڈ پہ آ جاتی ہیں، پہلے سے ان کو کوئی ایسا ہنر سکھاؤ. یعنی ہنر سکھانے کے تو ہم بھی قائل ہیں، آپ ان کو سکھائیں جو بھی سکھا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہنر. ہم گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کے قائل بولو نہیں ہے. خاندانی نظام تباہ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں اگر شوہر مر گیا تو بیچاری کا کیا ہوگا، کہیں اور شادی کرے گی وہ. اس لیے 2-3 شادیوں کو پروموٹ کرو تاکہ فوراً رشتہ ہو اس کا کہیں. یہ نیچرل ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی 2 شادیاں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو 2 عورتوں کو بیوہ کرے گا، اس سے بہتر وہ نہیں ہے جو ایک کرے تاکہ نقصان ہو تو ایک کا ہو. میں نے کہا ایک کو اگر ہم پروموٹ کریں گے نا ایک شادی کو اس بیس پہ، تو مرتے تو ایک والے بھی ہیں، ایک کا کیا ہوگا؟ شادی ہو جاتی ہے اس ایک کی آرام سے. بولو نا، برباد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں طلاق اور بیوہ عورت. میں نے کہا ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں تو ایک وقت میں 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. جعفر طیار شہید ہوئے جوانی میں، 4 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. کوئی دوبارہ شادی کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. پہلے جعفر طیار کفالت کر رہے تھے، جب وہ بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی عدت کے بعد 20 رشتے آئے ہیں ان کے لیے. 20 رشتے، کیونکہ سوسائٹی میں ہر مرد نے 2-3 جب رکھی ہوئی ہوتی ہے تو عورت مارکیٹ سے شارٹ. شادی کے لیے عورت نہیں ملتی اتنے آرام سے. انسان انتظار کرتے کوئی بیوہ ہو تو میں پیغام بھیجوں. یہ نیچرل ہے اسلام کا بتایا ہوا. اور جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہمیں کہہ رہے ہیں عورتیں جاب کریں تاکہ میاں مر جائے تو کمائیں، اس سے اندر کا نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب عورت جاب کرے گی گھر میں عورت کی کمائی آئے گی، مرد کو عورت کے منہ کی کمائی کی عادت پڑے گی، مرد اپاہج ہوگا. فلپائن میں یہی ہوا ہے، عورتوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا، کماؤ، مردوں پہ بوجھ نہ بنو، مردوں کی دسترس سے آزاد نکلو، آزاد ہو. کیونکہ جب مرد کمائے گا عورت کھائے گی تو عورت باؤنڈ ہوگی کس کی اطاعت پہ. ابھی میں اسپیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، جب تھوڑا سا مکمل کر لوں میں اس کو. آج کل فیمنسٹ عورتیں اور ہمارے سیکولر لبرل لوگ جو خواتین کے حقوق کے بڑے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں مرد کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. مرد کا کھاؤ گی تو سنو گی کس کی؟ پھر مرد کی سنو گی. جس کا کھاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے نا. تو آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں کہہ رہے ہیں عورت کو مرد کا مت کھاؤ، خود پڑھو، خود جاب کرو، تاکہ میاں جب بولے نا چائے بناؤ بولو اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں، تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں کہ تیرے لیے چائے بناؤں. یہ وہی آزادی ہے جو گورے نے دلائی، جس کا نتیجہ کتے. نتیجہ کیا نکلا ابھی میں اس کتوں تک پہنچاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کتے تک پہنچو گے. سوال پیدا ہوتا ہے عورت کا جاب سے کتے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عورت جب جاب کرے گی تو اس کا کتے سے کوئی تعلق ہے؟ تو کتوں کی جاب تھوڑی کر رہی ہے، وہ کتے تھوڑی بیچ رہی ہے. میں آپ کو لاتا ہوں کتوں تک کہ کیسے کتوں تک آپ کا انجام ہوگا. وہ انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جاب کرے گی. سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ مجبوری میں کر رہی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. ان کے گھر بھی اچھے چل رہے ہیں، میاں بیوی محبت بھی ہے، لیکن یہ کوئی لا اور رسول اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو. تو جب وہ جاب کرے گی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، مرد کی محتاج بولو نہیں رہے گی. وہ اپنا کما رہی ہے، میاں اپنا کما رہا ہے، تو میاں بیوی کا ریلیشن سوائے سیکس کے کچھ بھی نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ اور پھر مردوں کو عادت پڑے گی کہ یار جب کیونکہ ضرورت عورت کو بھی آدمی کی ہے ایز اے فیمیل ہونے کے ناطے اس کو بھی میل چاہیے. تو وہ والا میل اس کو نہیں ملے گا جو اس کی زندگی بھر کی ذمہ داریاں اٹھائے، اس کی اولاد کے اسکول کی فیسیں، خرچے، گیس بجلی کا بل. یہ ذمہ دار مرد اس کو نہیں ملے گا. ہر عورت جاب کر رہی ہے تو مرد کہے گا مجھے وہ چاہیے جو گھر چلانے میں میرا ساتھ دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب وہ ساتھ دے گی گھر چلانے میں، اطاعت نہیں کرے گی وہ.
تو آپ جب دیکھیں گے نا ہمارا دوست وسیم بھائی, وہ گیس کا بل بھی دے رہا ہے, بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, گدھا بنا ہوا ہے, اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, بیوی چائے بھی اپنے پیسوں سے خود بناتی ہے, میرے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں, تو پھر آپ وسیم کو تانے دو گے, ابے تو اتنا کچھ کر کے جس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ تیری بیوی تیری اطاعت کر لیتی ہے, تو کیا ہو گیا اس میں کون سا, کیونکہ خرچہ اٹھانا زیادہ مشکل کام ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ عورت کا شوہر کی اطاعت کرنے سے مرد کو اتنے بینیفٹس نہیں حاصل ہو جاتے جتنا وہ اس پہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنا ملازم رکھتے ہو, کیا اتنا خرچہ کرتے ہو جتنا کام لیتے ہو؟ صرف ایک مخصوص سیلری دیتے ہو, ساری زندگی کی اس کی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہوتی ہے. یہاں تو آپ کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ خرچہ سے تعلق نہیں ہے. جب رخصت ہو کے لڑکی آپ کے گھر آئے گی تو بھائی اب جینا مرنا آپ پر ہے, اس کے بھی اولاد پر بھی, اس کے آگے اولادوں کی شادیاں, پھر دامادوں کی ٹینشن ہے, وہ ساری آپ نے اٹھانی ہے. اور اس کو صرف اتنا پابند کیا جا رہا ہے کہ جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرو, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے آزادی چاہیے. تو ٹھیک ہے آزادی مل جائے گی عورت کو, لیکن میاں بیوی کا ریلیشن بولو ایسی کی تیسی. مرد ایز اے انسٹرومنٹ عورت کو استعمال کرے گا, سمجھتے ہو انسٹرومنٹ, سمجھتے ہو, ایز اے ایک خواہش پوری کرنے کا آلہ جو اس کی ایک ڈیزائرز پوری کرے بس. اور جب وہ دیکھے گا میری گھر میں چلتی نہیں ہے تو وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ بیوی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نہ یہ میری مرضی سے مجھے اولاد دیتی ہے, اس کی جب مرضی ہوگی تو بچہ پیدا کرے گی, نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی. نہ یہ میری اطاعت کرتی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, جو کالج میں میری گرل فرینڈ تھی جسمانی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی, بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے گورے بھی رہتے ہیں میاں بیوی ایک گھر میں, ایسے رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے یا میاں بیوی ہے, ان کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کاغذ میں لکھا ہوتا ہے وائف ہے اور گرل فرینڈ کا کوئی کاغذ نہیں ہوتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر میاں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا نے عورتوں کو بھی خلا کا حق دے دیا ہے, حالانکہ کسی مذہب میں نہیں ہے, شیعہ میں بھی نہیں ہے, اور لبرل طبقہ بھی دیتا ہے, تو کسی بھی وقت مارکیٹ سے چھانٹ بھی ہو سکتی. اسے وسیم زیادہ اچھا لگا یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, اسے غفار پسند آ گیا یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, اور آج میں نے اس پہ اوپر خرچ کیا, کیا بھروسہ کر لیے میرے ساتھ رہے یا نہ رہے, بڑھاپے میں میرا سہارا بنے نہ بنے. ابھی تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا بھائی, آئی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی کس کی مرضی سے, بولو ہماری مرضی سے. آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جب سے عورت کو خلا کا حق دیا ہے نا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرد جذباتی ہوتے ہیں, جلی طلاقیں دے کے نکاح ختم کرتے ہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بالکل خلاف ہے. آپ کے جو وکلا ہیں نا جو مذہبی نہیں ہیں, ان سے معلومات لی ہے میں نے, جب سے عورت کو طلاق کا حق دیا ہے نا عدالتوں نے, خواتین کی طرف سے طلاق کے مطالبوں کا ریشو زیادہ ہے مردوں کی نسبت. سب مردوں کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ہاں مردوں میں میجورٹی گھر بسانے والی ہے. مرد کو پتا ہوتا ہے, مرد کو عورت میں دلچسپی نہ بھی ہو پھر بھی وہ حتی الامکان, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, حتی الامکان آخری دم تک اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے, حالانکہ اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے, کنٹرول کرتا ہے وہ. لیکن جب عورت کو یہ نا میں نے نہیں رہنا, تو سب کی بات نہیں کر رہا, اگر مجبوری ہوگی تو رہے گی وہ, کہ بھائی میں کہاں جاؤں گی دھکے کھاؤں گی. مجبوری نہیں ہے تو میجورٹی خواتین کی مرد کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتی. وحشی جانور پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں, وحشی, جنہیں دیکھ کے انسان کو وحشت ہو, جہاں کوئی نہ ہو وحشت. کہتے ہیں اکیلا بیٹھا ہوا ہے, قبر میں ڈر کیوں لگتا ہے یار, اکیلے لوگ سلے رکھ کے چلے جائیں گے, اندھیرا ہوگا, تو وحشت ہے. قبرستان میں انسیت ہوتی ہے یا وحشت ہوتی ہے, بولو نا, وحشت. تو وحشت کا الٹ ہے انسیت. انسیت انس سے نکلا ہے, انس کہتے ہیں انسان کو, انسان بھی انس سے ہی نکلا ہے. انسی کا لفظ بھی قرآن میں وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, انسی کی جمع تھی اناسیہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور بہت سارے انسانوں کو پلایا, وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, انسیٌ کی جمع اناسی, تو عربی میں انسی کہتے ہیں انسان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ کیا ہے کہ اس سے انسان کو انسیت ہوتی ہے. انسان کی وحشت کتے دور نہیں کرتے, انسان کی وحشت کون دور کرتا ہے؟ انسان دور کرتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو تنہا پیدا نہیں کیا, اللہ نے انسان کی وحشت دور کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے دو انتظام تو کیے ہی ہیں. جب پیدا ہوتے ہو نسبا و صہرا, ایک نسب والا ایک سسرال والا خاندان دیا, نسب میں 2 ددیال ننیال, تو یہ 3 خاندان مل کے انسان کی وحشت دور کرتے ہیں, ددیال والا, ننیال والا, سسرال والا. تو جب آپ کے ہاں نکاح ختم ہوگا, بچے پیدا ہونے بند ہوں گے, تو ددیال بھی مارکیٹ سے شارٹ, ننیال میں صرف ایک اماں رہ جائے گی, اور سسرال بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو پھر ایک عدد اماں آپ کی کیا وحشت دور کرے گی, اور اس اماں کو بھی اکیلے چھوڑ دو گے آپ, جو کہ چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ. یہ تو گورے کا بس نہیں چل رہا, ایک اماں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس نے تو پیدا کیا اس کو, ورنہ وہ کسی طرح ماں سے بھی جان چھوڑا ہے وہ. سمجھ میں نہیں آ رہی, تو وحشت ہوگی, اور وحشت ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یا ڈپریشن کا ذریعہ بنتی ہے, بولو نا. یہ وجہ ہے جو انتہائی ترشانات باقی ہیں. میرا کسی ریلیٹو کے یہاں جانا ہوا تو اتنے اسپیڈ بریکر راستے میں, میں نے کہا یار اسپیڈ بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے. کوئی اسپیڈ بریکر کا بھی قانون نہیں ہے, جو منہ میں آتا ہے سڑک پہ اسپیڈ بریکر بنا دیتا ہے یار, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ اسپیڈ بریکر بھی ٹینشن کا ایک سبب ہے, وہ بھی آپ نے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا. تیسرا, گرد, مٹی, دھول, غبار اتنی ہے, وہ بھی آپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں بولو نا رکھ دیا.
चौथा, फिर इत्तला मिली कि भाई बहुत सारी टेंशन है, क्या बताऊं मैं, कुछ तो हमारे बहुत करीबी अजीज का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो बहुत ही बड़ी टेंशन थी। खैर वो भी तराजू में एक पलड़े में आपने रख ली। तो अब ये सारी टेंशनें तराजू के एक पलड़े में, ये क्वांटिटी के एतबार से अंग्रेजों की टेंशनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अंग्रेज के पास इनमें से कोई टेंशन, उनके करीबी रिलेटिव ही नहीं होते तो इंतकाल कहां से होगा? होता है कोई, होते हैं, उनके भी इतनी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा। और उनको कौन सा जनाजा, कफन दफन, इतनी खबर मिली, हो गया, चलो अल्लाह मगफिरत करे भी नहीं, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता। तो सवाल पैदा होता है मेरे भाई कि इतनी टेंशनों के बावजूद मरा क्यों नहीं मैं अभी तक? मरा क्यों नहीं? और गोरे के पास इनमें से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हम गोरे के और अपने तराजू के पलड़े को लाते हैं ना, तो हमारे पास खुशी का एक ऐसा सबब होता है जो इन तमाम पलड़ों पर भारी हो जाता है, वो है रिलेशन। यहां हमें मोहब्बत मिलती है, बच्चे इंतजार में, दोस्त अहबाब भाई साहब मिलने के लिए आ रहे हैं, बहनों की तरफ से दावत हो रही है, और दोस्त जो मोहब्बत यहां देते हैं गोरे को, वो मोहब्बत नहीं मिलती दोस्तों से, क्योंकि मादा परस्ती इतनी फैला दी है कि रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट से है, आपस में नहीं है। हाँ, ईमानदार होते हैं, धोखा नहीं देते। तभी उनको सुकून के लिए शराब चाहिए, औरत चाहिए, नाइट क्लब चाहिए और लग्जरी लाइफ चाहिए। वो इस गर्मी में मर जाएं। जब कोई गोरा यहां आके देखे ढक्कन लेस गटर है, वो उसी में खुदकुशी कर देगा, उसको वहां से आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई हम पागल नहीं हैं, हम आपको कह रहे हैं ये जो लिबरल डॉक्टर्स हैं इनकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर तुम इनकी बातों में आ गए, औरत भी कमाए जैसे मर्द कमाता है, दोनों की आमदन घर में आएगी तो घर चलेगा, और औरत कोई मर्द के ताबे नहीं है, ताबे औरत को भी मर्द की इतनी ही जरूरत है जितनी मर्द को औरत की। दुनिया में कोई भी ये रिलेशन खत्म नहीं कर सकता, ये अल्लाह का बनाया हुआ रिलेशन है। नतीजा ये होगा कि मर्द औरत से फिजिकल रिलेशन करेगा, शादी भी कर लेगा कागज की हद तक, जैसे गोरे कर लेते हैं, बाकी कोई रिलेशन नहीं होगा। और फिर जब नहीं होगा तो औलाद नहीं होगी, जब औलाद नहीं होगी तो फिर बहुएं, दामाद, पोते, नवासे सब मार्केट से शॉर्ट। तो तन्हाई तो दूर करनी है ना, फिर उसके लिए एक वफादार चीज अल्लाह ने पैदा की है जिसे कहा जाता है कुत्ता, जो हमारे यहां एक गाली है, लेकिन चूंकि वो होता वफादार है, जितनी भी कुत्ते जैसी हरकतें कर ले वो दुम बहरहाल हिलाता है। तो गोरे को दुम हिलाने वाला, इताअत करने वाली ना बीवी नजर आई, बीवी इताअत नहीं करती, ना औलाद नजर आई कि वो इताअत करेगी, सब आजाद हैं। तो उसने देखा भाई मुझे कोई तो ऐसा चाहिए ना जो मेरी मान के चले। देखो औरत शौहर की जब इताअत करती है ना, ये उसकी नेचर है। औरत को पता है मर्द को अल्लाह ने बरतर बनाया है, वो उस इताअत में जिल्लत महसूस नहीं करती, फख्र महसूस करती है कि ये कोई गली महल्ले का आदमी थोड़ी, तो मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चों का बाप है। दो भी शरीफ औरत होगी ना, इज्जतदार औरत होगी, उसको अपने शौहर की इताअत में मजा आएगा, खुश करने में मजा आएगा उसको। आपने उसको मर्द की इताअत से निकाल के उसको आजाद नहीं किया, उसकी नेचर के खिलाफ उसकी बगावत में मजबूर किया है। इंसान को अपने से कमतर की इताअत या अपने बराबर की इताअत में जिल्लत महसूस होती है, अपने से बरतर की इताअत में जिल्लत महसूस नहीं होती। वो बॉस है भाई तुम्हारा, दफ्तरों में बॉस की इताअत करती हो कि नहीं करती हो? एयर होस्टेस को तो मैं आजकल सुबह शाम, मेरे सफर बहुत हो रहे हैं ना लंबे लंबे, एयर होस्टेस ऐसे रोबोट की तरह आ रही जा रही है, सर व्हाट क्या चाहिए आपको, और बार बार ये मेरे कहने पर इताअत कर रही है। नहीं आ रही, दोबारा से हर मिसाल को ना तमीज से जब तक एक्सप्लेन ना किया जाए उस वक्त तक खोपड़ी में मिसाल बैठती नहीं है। ये मिसाल कैंसिल हो गई दोबारा से, जल्दी में बताने वाली नहीं है। देखो हम जहाजों में लंबे लंबे सफर करते हैं, अभी 15-15 घंटे की भी हमने फ्लाइट में सफर किया है। एयर होस्टेस नहीं थकती, जो उसका टाइम है ड्यूटी का। हाँ, इतनी लंबी फ्लाइट में उनको टाइम दिया जाता है, अमला बदला जाता है, लेकिन जो टाइम बता दिया उस पे जितना भी जहाज का अमला है एकदम फ्रेश। उनको ये भी इजाजत नहीं नींद से उठ के आ जाओ, जैसे घर में तो बाज़ दफा बेगम नींद से उठी है, पराठा बनाया और उसको देख के आपका मुंह पराठे जैसा हो गया ना, गुस्से में क्या, क्योंकि वो भी अभी नींद से उठी है, वो गुस्से में है, उसको इजाजत है, ठीक है ना, कि भाई अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, आपके लिए बनाना है, तो अभी मेरा मूड सही नहीं है, मैं बना लिया, इतना काफी है, वरना यही पराठा यही पेड़ा आपके मुंह पे आके भी लग सकता है। एयर होस्टेस की इताअत बीवी जैसी नहीं है, बीवी से कई गुना, बोलो ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब उसकी जिंदगी को लोग देख के कहते हैं यार बीवियां घरों में गुलाम बनी हुई हैं, ये अपना कमाती है, अपना खाती है, ये अपने शौहर की इताअत ना भी करे तो कोई हरज नहीं है, ये मर्द की दस्तरस से क्या है, आजाद। इसका हस्बैंड इसे कहेगा चाय बनाओ, तो ये गरीब औरत की तरह मजबूर नहीं है कि मैंने नहीं बनाई तो मेरा मियां गुस्सा करेगा, लड़ाइयां होकर छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगी। ना 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 ना, ये कहेगी छोड़ना है तो छोड़ दो, तेरे बाप के नौकर, अबे मुंह से फूट लो ना जुमला, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, छोड़ना है छोड़ दो, ऐसी की तैसी। तो हमारा लिबरल तबका और फेमिनिस्ट औरतें कहती हैं ये है आजादी, और ये मौलवी लोग कैसी बातें